تو ان کے اوپر وہ رولز جو ہے وہ لاگو نہیں ہوں گے اگر کوئی آدمی جو ہے معجزے سے کوئی چیز وجود میں آتی. تو اس لیے نبی کا یہ جو اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ معجزہ ہے, یہ کوئی یوزلی واقعہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کی 15 دن لگے آپ کو. یوزلی واقعہ ہے کہ جب اس زمانے میں لوگ ٹریول کرتے 15 دن لگتے تھے, لیکن ایسا واقعہ جو دوسرے پلانٹ سے بالکل مکمل اور ملین ٹریلین ایئر میں آدمی پہنچے وہ ایک ہی رات میں ہو رہا ہے. تو مطلب یہ نکلا ہے کہ اس پہ اسپیشل فورس ہے, اسپیشل طاقت ہے. اور اللہ اپنی, اسی لیے اللہ نے سورہ اسراء کی پہلی آیت میں فرما دیا کہ میں اس کو, یہ نبی کو بلا رہا ہوں تاکہ لنریہم من آیات, تاکہ میں ان کو اپنی نشانیاں دکھاؤں. جب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے, صبح اٹھ کر آپ نے جب ابوبکر صدیق کو کہا تھا, ابوبکر جب کفار مکہ میں بات معلوم ہوئی کہ نبی ایک ہی رات میں اسراء بھی گئے, مسجد اقصیٰ گئے, شام جا کے ہم پھر وہاں سے وہ اوپر بھی گئے, یہ مطلب یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ تو جا کے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, سب سے زیادہ قریب, ان سے جا کر کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر نبی اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا ہے. تبھی ان کا نام صدیق پڑ گیا لقب. کہ جو آدمی وہاں کی خبریں ہمیں قرآن کے ذریعے بتاتے ہیں, فیوچر میں آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں, اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو جو چیزیں غیب کی چیزیں اترتی ہیں, جب اس پہ ہم یقین کر سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے. اگر یہ خود گئے ہوں, بغیر گئے ہوئے ان کے پاس وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں, اللہ کا کلام آ رہا ہے, جبرائیل آ رہے ہیں, تو اس میں کیا بعید ہے کہ وہ خود تشریف لے گئے. سبحان اللہ. جب جبرائیل ملین آف دا ایئر, ملین آف مائل, ٹریلین مائل وہ آ سکتے ہیں وہی لے کر, یہ ان کو ساتھ نہیں لے آ سکتے. جب کفار مکہ کو یہ معلوم ہوئی تو حضور کے امتحان لینے کے لیے پہنچے وہ لوگ کہ آپ رات میں سیریا گئے تھے, یہاں سے کچھ قافلے گئے تھے تجارت کے لیے, سیریا جاتے تھے نا اس زمانے میں قافلے, کیا آپ نے اس قافلے کو دیکھا راستے میں امتحان لینے کے لیے, تاکہ معلوم ہو کتنے فیک ہے کتنے ریئل ہیں. تو اللہ نے پوری کی پوری پکچر حضور کے سامنے کر دی, اور جب حضور جب بتا رہے تھے ان کو یہ جواب, ہاں میں نے دیکھا ہے, اس قافلے کو دیکھا ہے, وہ قافلہ ایسے ڈائریکشن میں جا رہا تھا, اللہ نے پوری پکچر حضور کی آنکھوں کے سامنے کر دی. حضور ایسا لگ رہا حضور کے سامنے, حضور دیکھ رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں اونٹ بھاگ گئے, ہر چیز. اونٹ کھو گئے. تو لہذا یہ تو اس واقعے کی پوری تفصیلات ہوئی. اب دو چیزیں مجھے آخر میں شیئر کرنی ہے. نمبر ایک, واقعات تو ہوتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں, مگر معجزات جب ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سے کوئی چیز سیکھیں, کوئی چیز حاصل کریں. دو چیزیں لینی. نمبر ایک, جہنم میں جن لوگوں کا آپ نے مشاہدہ کیا وہ بڑی انٹرسٹڈ چیز ہے اس کے اندر, کہ اللہ نے کچھ جہنمیوں کو حضور کو دکھایا, ایسے پرٹیکولر گناہ کرنے والے, ان کی سزائوں کو اللہ نے حضور کو دکھایا, حضرت جبرائیل نے دکھایا حضور کو یہ کون ہے. اس میں دو تین چیزیں میں ذکر کروں گا اصل میں چونکہ لمبے ہیں. اس میں ایک ایسے حضور کا گزر ایک ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے کو کھرچ رہے تھے. یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں, ان کا عذاب. پھر ایک لوگوں کے پاس سے گزر ہوا, ایک پتھر اٹھایا جاتا ہے, ایک نوجوان آدمی, پتھر اٹھایا جاتا ہے, اس کے سر پہ پھینکا جاتا ہے, اس کا سر کچل دیا جاتا ہے, پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے, اس کی روح واپس آتی ہے, پھر ایسے اس کو ایسی عذاب مل رہا کنٹینیو. یہ کیا ماجرا کہ نوجوان آدمی, اتنے بڑے راک اس کے سر پہ رکھی جاتی ہے, سر بالکل چکنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جوانی کی حالت میں نماز سے سستی اور غفلت برتتے تھے. پھر تیسرے ایسے لوگوں کے پاس سے گزر, ان کے پیٹ اتنے بڑے, اور ان کے پیٹ کیسے ہیں, ٹرانسپیرنٹ کے, کہ اس کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں پیٹ کے اندر. اور حضور نے پوچھا یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرسٹ کھاتے ہیں, سود. پھر چوتھے ایسے لوگ جن کی شرمگاہیں اتنی بڑی اس میں سے پس نکل رہا ہے اور وہ انہی کو غذا کے طور پہ دیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے. یعنی یہ پرٹیکولرلی حضور کے سامنے دکھائے گئے یہ عذاب, تاکہ آپ جب تشریف لے کے, جب یہاں پر تشریف لائے دنیا میں آپ, تو آپ نے کو جب عذابوں کا مشاہدہ ہوا تو پھر آپ نے ان گناہوں کی قباحت کو بیان کیا کہ میں نے یہ لوگوں کو دیکھا ہے جہنم کے اندر.
تو انشاءاللہ ایک بہت لمبی تفاصیل ہے اس میں، کتنے میں تو 3-4 آپ کے ساتھ ذکر کی، حضور نے شاید 8-10 اس میں دیکھے ہیں، اللہ نے ان کو بہت خاص دکھائے ہیں. ایک اب رہی جو دوسری جو چیزیں وہاں سے حاصل کرنے کی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو 3 تحفے ملے ہیں اس میں سے جو پہلا جو تحفہ ہے نماز. جب اللہ نے حضور کو، دیکھیے آپ کو زکوٰۃ بھی بلا کر دیا جا سکتا تھا، حج بھی بلا کر آپ کو دیا جا سکتا تھا، روزہ بھی، لیکن نماز کو اللہ نے چنا. اس کے ذریعے ایک پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ حضور جس تکلیف کے حالت میں گئے طائف سے، تو اللہ نے فرمایا کہ فیوچر میں اگر کوئی ایسی تکلیف آئے گی تو میں ہمیشہ تمہیں نہیں بلاؤں گا، یہ ہے تمہارے پاس. میں تمہیں نماز دے دوں گا، نماز 2 رکعت مان لو، میرے پاس پہنچ جاؤ. اللہم صلی. اسی لیے بولتے ہیں حدیث میں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. اب دیکھیے کہ اللہ نے حضور کو جب معراج کرائی تو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ حضور کی امت بھی اس معراج سے محروم ہو جائے، نہیں، ان کی امت کو بھی معراج ملے. نماز کے ذریعے. اب ہر آدمی تو جا نہیں سکتا، تو اللہ نے ایک آپ کو تحفہ دے دیا کہ آپ کو اگر معراج چاہیے تو آپ بھی 2 رکعت وضو کر لیجیے، 2 رکعت کی نیت کر لیجیے، اور آپ معراج سے آپ کو شروع ہو جائے گا سفر آپ کا، کہ وہ آپ کی امت بھی محروم نہ ہو اس سے. محروم نہ رہو. اور جو امت کو نماز بھی ملی وہ ایسی نماز ملی کہ یہ پورے فرشتوں کی عبادتوں کا کمبینیشن ہے. اب سابقہ جتنے بھی جو پریویس نیشنز تھے، جو سابقہ جو قومیں تھیں، ان کی عبادت کے طریقے، کسی کی عبادت کا طریقہ صرف کھڑے رہ کر عبادت کرنا ہے، کسی کی عبادت کا طریقہ تھا صرف بیٹھ کر کرنا ہے، کسی کی عبادت کا طریقہ تھا صرف کھڑے جھک کر ہی کرنا ہے. ان کی نماز اس میں ختم ہو گئی. جب حضور جب آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ فرشتوں کو دیکھا کھڑے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے میں ہیں، کچھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پوروں کو اللہ نے ایک رکعت میں جمع کر دیا کہ آپ کو جو نماز ملی اس کے اندر فرشتوں کی تمام ایکٹیو اس کے اندر شامل ہے چیزیں، حرکتیں، ان کے کھڑے رہنے والی، ان کے رکوع والی، ان کے سجدے والی، ان کی بیٹھنے والی، تمام چیزوں کو اللہ نے نماز میں شامل کر دیا. تو ہمیں جو نماز ملی وہ ایسی نماز ملی جو تمام فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تمام فرائض کو اگنور کر کر اللہ نے نماز کا جو تحفہ دیا ہے وہ اسی لیے بتانے کے لیے دیا ہے کہ جتنی مصائب، پریشانی، مشکلات، تکالیف، مگر اس میں اگر مسئلے کا تمہارا حل ہوگا تو نماز ہی سے ہی ہوگا حل. سبحان. یہ ایک پیغام تھا حضور کو جو دیا گیا ہے. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا بڑا امپورٹنٹ تحفہ ہے نماز کہ حضور کو اللہ کو اوپر تک بلانا پڑا. جو اللہ میاں روزے کو بھیج دی جبرائیل کے ذریعے، پورا قرآن اتار دیے، زکوٰۃ بھیج دیے، شریعت کا پورا احکامات اتارے، کیا وہ اللہ میاں نماز نہیں اتار سکتے تھے؟ نہیں. اسپیشل چیزیں تو اسپیشل ارینجمنٹ ہوا پورا کہ پوری کائنات کا سسٹم کو چینج کر دیا اللہ نے حضور کی خاطر. سبحان. حضور کی خاطر پورے کائنات کا نظام چینج ہو گیا. اور جو چیز انسان کی انسانیت کی بیا امیجنیشن کی بالکل باہر ہے، وہ چیز اللہ نے ودین آورس میں پوری کر دی. صرف کس مقصد کے لیے؟ کہ نبی کی تسلی ہو، اور پھر ساتھ میں ساتھ ایک ایسا تحفہ دوں جو تحفہ میں نارمل وحی کے ذریعے سے نہیں دوں گا. اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ ہوگا، اسپیشل فرشتے آئیں گے، اس کے لیے پورا پروٹوکول ہوگا. اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز کا تھا. اسی لیے قیامت میں سب سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور اگر جو آدمی، اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا اگر جس کی زندگی میں نماز نہیں، ایسے ہی جیسے اس کے جسم میں باڈی ہے مگر سر نہیں ہے. تو باڈی بغیر سر کی اس کی کوئی ویلیو نہیں، اسی نماز کے بغیر انسان کے دل کی کوئی ویلیو نہیں. تو یہ سفر کی مختصر رودات تھی، اور امید ہے کہ آپ لوگ کو جو ہے اس سے سمجھ میں آئیں گا. اور کچھ اس کی ایجاز کے ساتھ میں نے کوشش کی، حالانکہ بہت سارے ڈیٹیل تھے، کچھ سوالات لے لیتے میں نے ہیں. کوشش کی پورا بیان کرنے کی. تو انشاءاللہ کچھ سوالات ہمارا لیتے ہیں سوال جواب مجمع کا میں سے. ہاں برابر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے. جی میرا جی اچھی بات ہے، شکریہ. پہلا سوال میرا یہ ہے مولانا جی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیے، جی کیا وہ مشاہدہ فیوچر کا تھا یا پاسٹ کا تھا؟ وہ جو عوام کے اوپر جو ان کو لذتیں مل رہی تھی جنت میں، یا ان کے اوپر جو عذاب آیا ہوا تھا، وہ فیوچر کا تھا، مستقبل کا تھا، یا ماضی کا تھا؟ اللہ نے اس کا ایک سین بنا کر حضور کے سامنے ایک مستقبل کی پکچر دکھائی، جو ہو ہاں فیوچر میں ہوں گا. فیوچر میں ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو کنفرم ہے جنت جہنم موجود میں ہیں، لیکن انٹری کسی کی نہیں ہے ابھی وہاں پر. خالی ہے وہ. کیوں؟ کہ دار الجزا ہے وہ آخرت ہے، بدلے کا جو گھر ہے وہ آخرت ہے، چاہے وہ بدلہ خراب ہو یا اچھا ہو. اللہ نے 3 دنیا بنا، دار العمل ہے یہ،
عمل کا گھر یہ ہے. جب آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی آپ دار البرزخ میں چلے جائیں گے. وہاں برزخ میں کچھ جھلکیاں ملیں گی جنت کی, لیکن ریئل ریوارڈ نہیں ملے گا. جہنم کی کچھ ہوائیں آئیں گی گرم, مگر اصل سزا نہیں ملے گی. سزا کی جو اصل دنیا ہے وہ آخرت ہے. تو وہ جو آپ دیکھیں وہ فیوچر تھا. اچھا الطاف صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کا سوال. نہیں, میں ان کو وہی اس کے بارے میں, تو یہ جو پرانی جو قوم گئی ہے, جو وہ قوم ابھی تک ادھر ہی ہے, برزخ میں ہے وہ لوگ. برزخ میں حضور کو ایک سیمپل کے طور پہ دکھایا گیا. آپ کا سوال فیضی صاحب, آپ کا سوال. اچھا مجھے پوچھنا یہ تھا, جب یہ یہاں سے گئے تھے کعبہ سے اور مسجد وہاں اقصیٰ پہنچے تھے, مسجد اقصیٰ پہنچے تھے, وہاں ایک نماز آپ نے کہا کہ وہاں اسٹیبلش کی گئی اور سارے کے سارے وہاں پہ انبیاء اقتدا میں آئے, سارے کے سارے سارے انبیاء انبیاء موجود تھے. علیہ تو وہ کون سی نماز ہوئی تھی جو جس کی اس میں دیکھیے شریعت میں حدیث میں جو حضور نے فرمایا نا, چلیے صلی بالانبیاء کے نبیوں کو نماز پڑھائی. کیسی پڑھائی, نماز کی کیفیت کیا تھی, رکعات کیا تھے, کون سی نماز وہ پتہ نہیں, مطلب عشاء کی نماز وہ پتہ نہیں, چونکہ اس وقت تو نماز فرضی نہیں ہوئی تھی نا. میرا سوال ہی وہی تھا. ہاں, آپ نے جو نماز پڑھائی تھی اس کی کیفیت کو حدیث میں واضح نہیں کیا گیا کہ کون سی تھی, کیا تھی, چونکہ ہمارا مزاج ایسی طرف کی زیادہ تھا جو چیز چھپی ہوئی ہے. جیسے ہمارے مولانا کہتے تھے, اللہ نے فرمایا حضرت آدم حوا سے درخت کے قریب مت جانا, وہ درخت کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ, وہ درخت کون سا تھا. تو وہی ذہن میں آ رہا. ہاں تو یہی ہے کہ اب کون سی اب ہمیں تو اتنی انفارمیشن دی گئی, بس اتنی ہمیں پتہ نہیں کون سی نماز پڑھائی گئی. تعارفی نماز تھی. اچھا اس کے بعد یہاں سے وہاں چلے گئے, وہاں سارے انبیاء دوبارہ وہاں سے موجود تھے. سارے انبیاء نہیں, میں نے آپ کو نبیوں کے نام بتایا, نبیوں کے نام بتائے, ان میں حضرت عیسیٰ نہیں تھے وہاں پہ. حضور کی ملاقات ہوئی تھی نا حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر. اچھا ہوئی ہے حضرت عیسیٰ سے, پہلے پہ آدم علیہ السلام, دوسرے پہ حضرت عیسیٰ. اچھا اس رات کی کیا ہوئے, کتنی نفل پڑھنا ہے, 200 300؟ اس رات میں کیا عبادت کا کیا پہلی بات تو مجھے سلسلہ ہے؟ اس رات کی اہمیت کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے, نہ حدیث سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے. یہ ہماری ایک بنائی ہوئی چیز ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں شریعت میں. شب معراج پہ نماز ضرور فرض ہوئی ہے, لیکن حدیث اور صحابہ اور قرآن کہیں ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ اس رات کو حضور جاگتے تھے یا نماز پڑھتے تھے یا کرتے تھے. یہ ایک لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اور روزہ بھی اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں. اگر کوئی آدمی پرٹیکولرلی شب معراج کا روزہ کی نیت سے روزہ رہتا ہے تو بدعت ہے وہ. اچھا شب برات کی ویلیو ہے, مگر شب معراج کا کوئی کانسیپٹ, کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی جگنا نہیں, کوئی عبادت ثابت نہیں. جمعرات کا روزہ اگر کوئی ریگولر رہ رہا ہے جمعرات کا تو الگ چیز ہے. تو پھر معراج کی اہمیت کیا ہوئی اگر کوئی جو ہے اس کی. اب پھر ویسا اگر آپ بولیں گے تو حضور کے ساتھ بہت سارے معجزے ہوئے. دیکھیے ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کسی رات میں جگنا ہے یا عبادت کرنا ہے, نبی ڈیسائیڈ کریں گے. ہمیں کیا پرابلم ہے ہم جگہ رات میں, وہ غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس رات کی اہمیت ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں. ٹھیک ہے اہمیت والا واقعہ ہوا, اس کی میں آپ کو ایک سملر مثال دیتا ہوں. جب سورہ مائدہ میں آیت اتری, آج ہم تمہارے دین کو مکمل کرتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم, جب یہودی یہ آیت سنے, یہودی تو حضرت عمر کے پاس آئے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت اتری ہے, اگر ایسی آیت ہمارے تورات میں اترتی نا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو عید کا دن منا لیتے ہیں ہم لوگ. اتنی بڑی بات اللہ نے تمہارے مذہب اور دین کے بارے میں. انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ یہ آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ جس دن اللہ نے آیت اتاری تھی وہ آلریڈی وہ دن پہلے سے ہی بڑا ہے, عرفہ, تو میں ایکسٹرا منانے کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے یہ بات کہ حضرت عمر کہہ سکتے تھے ان کو, میں جاؤں گا میں حضور سے بولوں گا کہ اسپیشل دن منا لیں گے ہم لوگ. نہیں, اسپیشل دن نبی ڈکلیئر کرتے ہیں خود سے, اور وہ ہو چکا تھا آلریڈی. تو ایسے ہی معراج کا واقعہ امپورٹنٹ ہے, جیسے یہودی کی نظر میں وہ آیت کا اترنا امپورٹنٹ تھا, آپ کی نظر میں جس طریقے سے معراج کا امپورٹنٹ ہے, ان کی نظر میں وہ آیت کا دن کا اترنا جس دن وہ آیت اتری تھی وہ دن امپورٹنٹ تھا. مگر اس کے باوجود بھی حضرت عمر نے سن کر اور اس دن کو امپورٹنٹ نہیں بنایا کسی نے, اور وہ امپورٹنٹ کے طور پہ وہ دن منایا نہیں جاتا چونکہ عرفہ آلریڈی امپورٹنٹ ہے. تو ایسے معراج کا واقعہ امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں ضرور, اس کی کوئی انکار نہیں اس سے, لیکن کیا حدیث میں حضور نے, کیا صحابہ نے اپنے عمل میں, اپنی زندگی میں 100 سالہ کیا اس دن کو امپورٹنٹ مان کر کچھ کہ یہ امپورٹنٹ ہے زیادہ؟ اب آپ بولیں گے ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں سوال, اسلام کی اصل گروتھ اور ترقی شروع ہوئی ہجرت میں, تو جس دن حضور مکہ ہجرت کر کے پہلے دن پہنچے تو وہ دن بھی امپورٹنٹ ہونا چاہیے نا.
जिस दिन आपको पहली वही उतरी गारे हिरा में, कोई दिन किसी पता नहीं लोगों कब उतरी, क्या उस दिन में जाके सेलिब्रेशन मनाते हैं? ऑलरेडी अगर पहले से है तो वो अलग चीज़ है, जैसे शब कदर पहले से ही है, लेकिन आप खुद से डिसाइड कर लीजिए, ये अथॉरिटी नहीं इस्लाम के अंदर। हमारे मुगल भाई का एक सवाल है, मुगल भाई कुछ पूछना। जैसे ये ईद मिलादुन नबी इसका भी जिक्र नहीं है, ये भी वही चीज़ है। इसके भी कोई वो नहीं हाँ, नबी की पैदाइश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि किसी भी खुशी और गम का ताल्लुक आपकी फीलिंग से नहीं है, लेकिन आपको वो समझने से नहीं है। बना सकते हो उसको। उसकी खुशी और गम का नफल बस पढ़ लें। नहीं, सुनिए आप, उस खुशी और गम को आपको जोड़ना पड़ेगा कि जो इस दीन के फाउंडर हैं उनका क्या नज़रिया उस बारे में। अगर उनका नज़रिया है कि भाई नहीं आपको कुछ करना चाहिए तो आप कीजिए, उनका नज़रिया साइलेंट है तो आप कुछ मत कीजिए। हमारे क्या उलमा क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, कोई उसका वो नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उस दिन रोजा रखना नहीं, है, नहीं, हमें नहीं, शीरनी बांटनी है, नहीं, हमें नाते पढ़नी है, हमें नहीं, घर पे अगरबत्तियां लगानी नहीं, है, कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं, ये सब बिदअत है। बिदात। बैलगाड़ी पे बैठ के स्पीकर पे। हाँ, चीखें मारनी अच्छा है। ये बताएं मौलाना, ये बरज़ख का जो सिलसिला है, बंदा जब फौत हो जाता है, मर जाता है, तो ये कहते हैं ये कब्र का अज़ाब भी आएगा, ये भी होगा। जब वो डिसाइड ही नहीं हुआ कि उसके गुनाह का अभी, वो तो उसमें होगा ना जाके जो नहीं, उसमें उलमा हदीस में हुजूर ने कुछ पर्टिकुलर ऐसे अमाल बताए हैं कि वो अमल का अगर इंसान मुब्तला हो उसमें तो उसको कब्र का अज़ाब होगा। देखिए, कब्र का अज़ाब ये सेपरेट चीज़ है जहन्नम के अज़ाब से, ये लोअर देन जहन्नम अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब से छोटी चीज़ है, और इसका सबूत है ना। जैसे कि एक आदमी यानी जो 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 मुजरिम होता है, जो क्रिमिनल होता है ना, उसको उसकी भी सज़ा के डिग्री होते हैं। तो ऐसे ही कब्र का अज़ाब अगर किसी को हो रहा है तो मतलब ये है कि वो दूसरी दुनिया में है और वहाँ के हिसाब से उसको अज़ाब हो रहा है वो, और उसका ताल्लुक़ जहन्नम के अज़ाब से नहीं है। और कुछ अमाल हदीस में हुजूर ने बताया कि इस तरीके इस अमल के अगर किसी से अमल का सुदूर हो रहा हो, अगर वो तौबा नहीं करके मरेगा तो चांसेस है उसको कब्र का अज़ाब होगा। इसीलिए हदीस में हुजूर 5 से 6 चीज़ों से पनाह मांगते थे, उसमें कब्र के अज़ाब से ही पनाह मांगते थे। तो मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो आदमी को ऑलरेडी कन्फर्म है जहन्नम का, वो तो अल्लाह जानेंगे क़यामत के दिन क्या होगा। हाँ, लेकिन ये अमल में अगर कोई मुब्तला होगा दुनिया में तो पॉसिबिलिटी है कि उसको कब्र का अज़ाब होगा। और कुछ अल्ताफ साहब आपकी इतना तरफ से? करा दिया उन्होंने, अभी किससे ज़्यादा क्या पूछेंगे। फैजी भाई आप कुछ पूछेंगे? मौलाना जज़ाकल्लाह खैर। वो मौलाना क्या बताया बहुत था बहुत आपने पेट में क्या होगा उसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमारे